السلام علیکم پیارے بچوں، آج ہم سبق فرما رواؤں کو دعوت اسلام کی مشق کا سوال نمبر 3 پڑھیں گے۔ سوال نمبر 3 ہے، حبشہ کے بادشاہ اور والی مصر نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خطوط پر کس قسم کے جواب دیے؟ اس سوال کے بارے میں آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے۔ پیارے بچوں، آپ کی اسلامیات کی کتاب کے صفحہ نمبر 34 پر یعنی 34 پر آپ دیکھیں، نجاشی کے نام خط۔ یہ حبشہ کا بادشاہ تھا نجاشی، اس کے نام خط جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لکھا۔ حبش عرب کا پڑوسی ملک تھا۔ یہ عرب کا بالکل ساتھ اس کا پڑوسی ملک تھا۔ اس پر اصحمہ کی حکومت تھی۔ اصحمہ یعنی اس بادشاہ کا نام تھا، حبشہ کے بادشاہ کا نام تھا، اس کی حکومت تھی۔ عرب لوگ اسے نجاشی کہتے تھے۔ اس کے پاس جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نامہ مبارک پہنچا تو اس نے اس بابرکت خط کو چوم کر آنکھوں سے لگایا، یعنی یہ اس کی محبت کا ایک تقاضا تھا جو وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اسلام سے کرتا تھا۔ اس محبت کا ایک تقاضا یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو بھیجا ہوا خط تھا وہ اس بادشاہ نے اس خط کو چوم کر اپنی آنکھوں پر لگایا۔ یہ اس نے اپنی محبت کا اظہار کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ دوسرے مسلمانوں کے ساتھ حبش میں ہی پناہ گزین تھے۔ پناہ گزین یعنی حبش میں ہی انہوں نے پناہ لی ہوئی تھی۔ کفار مکہ کے شر سے اور ان کے ظلم و ستم سے محفوظ رہنے کے لیے وہ حبش کی طرف ہجرت کر چکے ہوئے تھے اور وہیں پر وہ پناہ لیے ہوئے تھے۔ نجاشی نے ان کو اپنے پاس بلوایا اور اسلام میں داخل ہونے کا اعلان کیا، یعنی نجاشی نے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پاس بلوایا اور پھر مسلمان ہونے کا اعلان کیا اور اسلام میں داخل ہوا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عقیدت نامہ بھیجا۔ نجاشی کا انتقال سن 8 ہجری میں ہوا۔ 8 ہجری یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آئے، اس کے 8ویں سال نجاشی کا انتقال ہوا۔ نجاشی حبشہ کا جو بادشاہ تھا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ میں اس کی نماز جنازہ ادا فرمائی۔ اسی طرح والی مصر کے نام خط۔ والی مصر کے نام خط۔ والی ایکچولی مصر کا جو گورنر تھا اس کو کہا جاتا ہے والی، تو والی مصر کے نام خط۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ایک صحابی حضرت حاطب بن ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ مصر کے والی مقوقس کو دعوت نامہ بھیجا، یعنی وہی خط بھیجا۔ دعوت نامہ کیا تھا؟ اسلام کی دعوت تھی۔ تو مصر کیسر روم کے تحت تھا، بالکل کیسر روم کی بادشاہت جو تھی وہ مصر پر بھی تھی، ٹھیک ہے، یعنی کیسر روم کون تھا؟ ہرکل۔ تو یہ ہرکل کے زیر نگیں تھا مصر، ٹھیک ہے، اور مقوقس ہرکل روم کی طرف سے اس ملک کا گورنر مقرر تھا، یعنی ہرکل نے جو ہے مصر کا گورنر مقوقس کو بنایا ہوا تھا۔ مقوقس جو تھا وہ ہرکل کی طرف سے مصر کا گورنر مقرر تھا۔ ملک کا سرکاری مذہب عیسائیت تھا۔ مقوقس نے حضرت حاطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعظیم کی۔ اچھا، اس میں ایک خاص چیز بتاتا چلوں کہ یہ سرکاری مذہب یہ ہوتا ہے کہ ملک کا جو حکمران ہوتا ہے یا جو ملک کی جو حکومت ہوتی ہے وہ فیصلہ کرتی ہے کہ اس ملک میں جو سب سے بڑا مذہب اس ملک کا جو مذہب ہے، جو اس ملک کا یا اس ملک کے بادشاہ کا جو مذہب ہے وہی تمام رعایا کو وہی مذہب اختیار کرنا ہوتا ہے۔ تو وہی مذہب جو ہے وہ سرکاری مذہب کہلاتا ہے۔ تو اس ملک میں عیسائیت رائج تھی، تو اس ملک کا سرکاری جو مذہب تھا وہ عیسائیت تھا۔
مقوقس نے حضرت حاطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعظیم کی. تعظیم یعنی حضرت حاطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عزت کی، احترام کیا. عزت و احترام کے ساتھ انہیں مہمان رکھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں قیمتی تحائف، غلام، کنیزیں اور خچر بھیجے. غلام یعنی نوکر خادم، کنیزیں یعنی نوکرانیاں خادمہ، اور خچر یہ گھوڑوں کی ایک نسل ہوتی ہے، اس کو خچر کہا جاتا ہے. یہ بھی بالکل گھوڑے کی طرح ہوتا ہے، بالکل اسی نسل میں ہوتا ہے، لیکن اس سے تھوڑا سا یعنی قدرتی تھوڑا سا نیچر وائز تھوڑا سا مختلف ہوتا ہے، اس لیے اس کا نام خچر کہا جاتا ہے. تو ایک سفید خچر کا نام دلدل تھا، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتی سواری میں استعمال ہوا. یعنی جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے والی مصر کی طرف جو خط بھیجا، اس کا جو نتیجہ نکلا وہ یہ نکلا کہ ان لوگوں نے ایک تو بہت زیادہ عزت اور احترام کے ساتھ قاصد کو اپنے پاس مہمان رکھا، اور دوسرا یہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں قیمتی تحائف یعنی قیمتی تحفے بھیجے، غلام بھیجے، کنیزیں بھیجیں یعنی خادمائیں، اور خچر بھیجے. تو چونکہ وہ مذہب جو تھا ان کا عیسائیت تھا، اور وہ جانتے تھے کہ عیسائیت جو ہے وہ اس کے بعد اسلام ہے، یعنی وہ اس چیز کو سمجھتے تھے، تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھیجے ہوئے قاصد کی بہت زیادہ عزت اور احترام کیا. پیارے بچوں، اس سوال کو آپ یہاں تک ہی اچھی طرح سے یاد کیجیے گا، اور جو سوالات آپ سے پوچھے جائیں گے ان کے مناسب جواب منتخب کیجیے گا. اللہ حافظ.